الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ سورۃ المرسلات ہم نے شروع کی تھی کل، اور آیت نمبر 15 تک ہم نے ترجمہ پڑھ لیا تھا، اور آیت نمبر 6 تک ہم نے اس کی تفسیر بھی کر لی تھی۔ تو وقت پورا ہو گیا، اس لیے پھر ہم نے اپنا درس وہیں پر بند کر دیا تھا۔ تو آیت نمبر 7، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، انما توعدون لواقع، انما بے شک تو توعدون تم وعدہ دیے جاتے ہو، لواقع وہ ضرور ہونے والا ہے، یعنی وہ ضرور واقع ہوگا۔ اور اس سے مراد جو قیامت کے دن کی خبریں دی گئی ہیں، اور قیامت کے حوالے سے جو تمام انبیاء نے اپنی اپنی امتوں کو وعدے دیے اور خبر دی، اس کے بارے میں اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ بے شک اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ایک یقینی بات ہے، اور وہ ضرور بضرور واقع ہونے والا ہے یا ہو کر رہے گا۔ اب جب وہ دن واقع ہوگا تو اس دن کی جو صورتحال ہے، اس دن کے جو حالات ہیں، اس کی ایک منظر کشی یہاں پر کی گئی ہے۔ فرمایا فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، فَإِذَا پس جب، النجوم نجم کی جمع اور معنی ہے ستارے، طُمِسَتْ طُمِسَتْ ہے طمس، الطمس سے کہ جس کا معنی بے نام و نشان، بے نام و نشان کسی چیز کو کر دیا جائے، وہ ہوتا ہے الطمس، اسی سے ہے یہ طمست، تو معنی کہ مٹا دیے جائیں گے، یعنی بے نور کر دیے جائیں گے، ان کی ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے گی، ستارے مٹا دیے جائیں گے، ختم کر دیے جائیں گے۔ اور پھر فرمایا وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان، فُرِجَتْ فُرِجَتْ یہ جو ہے الفرج سے، اور اس کا معنی شگاف جو ہے نا ڈالنا، شگاف ہونا، یہ اسی سے ہے۔ یہ جو وہاں پڑھتے ہیں نا فروجہم یحفظ فروجہم، وہ فروج فرج کی جمع، اس سے مراد شرمگاہ بھی ہے، تو یہ اسی سے ہے یہ فرجت۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان فرجت پھاڑ دیا جائے گا۔ پھر فرمایا وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، وَإِذَا اور جب، الجبال جبل کی جمع ہے، نصفت نصفہ النصف یعنی کسی چیز کو زمین سے اکھاڑ کے پھینک دیا جائے جیسے، تو اسی سے یہ نصفت۔ وَإِذَا اور جب، الجبال پہاڑوں کو، نصفت اڑا دیا جائے گا، یعنی جب پہاڑ جو ہے وہ اڑا دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، وَإِذَا اور جب، الرسل رسول کی جمع ہے، اقتت اقتت الوقت سے، الوقت وقت جو ہم کہتے ہیں یہ وقت ہو گیا، فلاں وقت ہو گیا، تو اسی سے ہے یہ اقتت، اقتت سے ہے یہ اقتت، معنی کہ وہ وقت جو مقرر ہے، تو رسولوں کو اس وقت مقررہ پر لایا جائے گا، اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر لایا جائے گا، بِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، بِأَيِّ يَوْم کس دن کے لیے، اجلت اجلت اجل معجل، مانا ہوتا ہے کہ ایک وقت آپ کہتے ہیں، ایک وقت کے بارے میں آپ طے کرتے ہیں کہ یہ وقت، اس کو آگے اس کا کوئی ٹائم آپ بتاتے ہیں، تو اس کو مؤخر کرنا، جیسے کسی وقت کو مؤخر کرنا، اس چیز کے لیے جو وقت ہے اس وقت کو مؤخر کرنا، تو لأي یوم اجلت کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا، یعنی یہ جو امور ہیں یہ کس دن کے لیے مؤخر کیا گیا۔ تو اب یہاں پر یہ سارا کچھ جو بیان ہوا ہے یہ قیامت کے دن کے احوال ہیں، اور قیامت کے دن کی یہ منظر کشی کی گئی ہے کہ اس دن یہ سارے کا سارا یہ دنیا کا جو نظام ہے
یہ سارا مٹا دیا جائے گا، آسمان بھی پھٹ جائے گا اور ستارے جو ہیں وہ بھی بے نور ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے پہاڑ جیسی اتنی مضبوط مخلوق جو ہے، یہ مضبوط ترین مخلوق بھی اس دن اڑا دی جائے گی، اور پھر اس دن انبیاء کو اور رسولوں کو پھر حاضر کیا جائے گا، بلایا جائے گا، اور اس کے یعنی جتنی بھی دنیا اور جتنی بھی عوام اور جتنی بھی نبیوں کے پیروکار ہیں، ان سب کو قیامت کے میدان میں اکٹھا کر لیا جائے گا، اور پھر اکٹھا کر کے ہر نبی اپنی اپنی امت پر گواہ کے طور پر پیش کیا جائے گا۔ ہر نبی اپنی اپنی امت کے بارے میں خبر دے گا کہ میں نے ان لوگوں کو اس دن کے بارے میں ڈرایا تھا۔ یہ دن جو آج یہ دنیا دیکھ رہی ہے، اس دن کو ہر نبی نے مختلف انداز میں، مختلف لفظوں میں، مختلف اسلوب کے ساتھ اپنی اپنی قوموں کو اس کی خبر دی۔ دیکھو یہ جو دنیا کی زندگی آپ لوگ گزار رہے ہو، یہ دنیا کی زندگی یہ بڑا محدود ٹائم، لمیٹڈ ٹائم ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اصل انسان کی زندگی جو ہے مرنے کے بعد کی وہ شروع ہونے والی ہے، اور پھر اس دن وہ دن فیصلے کا دن ہوگا، اور اس دن فیصلے ہوں گے۔ آج تمہارے کیے ہوئے یہ اعمال، تمہاری اچھائیاں، تمہاری برائیاں، اس حساب سے تمہیں اس دن اس کے بدلے بھی ملیں گے۔ تو ہر نبی نے اپنی اپنی امت کو یہ بات سمجھائی۔ اب بہت سے نبی ایسے ہیں کہ جن نبیوں نے سالہ سال اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو ڈرایا، لیکن ایسے نبی بھی قیامت کے دن کھڑے ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں کہ ایک بھی پیروکار ان کے ساتھ نہیں ہوگا، ایک بھی پیروکار ان کے ساتھ نہیں ہوگا۔ جب انسانوں کے اندر یہ ڈٹائی اور انسانوں کے اندر یہ سختی اور ضد پیدا ہو جائے تو پھر یہ انسان جیسا سخت بھی شاید کوئی نہیں ہے۔ ایسی ایسی سختیاں انسانوں کے اندر رہی ہیں کہ انبیاء کی دعوت کے اوپر کسی نے لبیک ہی نہیں کہا۔ وہ بلکہ ایک جگہ جیسے سورہ یاسین میں آتا ہے نا، پہلے ایک نبی کو اللہ نے بھیجا، پھر دوسرے کو بھیجا، پھر اللہ نے تیسرے کو بھیجا۔ تو ایک ہی امت کی طرف، ایک ہی قوم کی طرف اللہ نے پے در پہ انبیاء بھی بھیجے۔ چلو اس کی بات پر تم نے اثر نہیں کیا، یہ دوسرا نبی آ گیا، دوسرے نبی نے آ کر تلقین کی، اس کی بات پر بھی انہوں نے عمل نہیں کیا، پھر اللہ نے تیسرا نبی بھیجا۔ تو اس طریقے سے لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا کہ لوگ اس پیغام کی طرف توجہ دیں، لوگ اس حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اس بات کو جانیں۔ تو یہ قیامت کے دن کے بارے میں ہر نبی لوگوں کو بتاتا تھا، ہر نبی نے سب کو خبر دی کہ دیکھو یہ آج جو چمکتے ہوئے چاند اور چمکتا ہوا چاند اور یہ چمکتے ہوئے ستارے اور یہ مضبوطی سے بلند ہوا یہ آسمان اور یہ مضبوط پہاڑ جو ہیں، یہ سب ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ یہ پوری کائنات کل من علیہ فان، یہ جو کچھ اس دنیا کے اندر ہے یہ سب کچھ ایک دن فنا ہونے والا ہے، اور پھر تم سارے کے سارے ایک دن اللہ کی بارگاہ میں تم سارے کے سارے پیش ہونے والے۔ وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، اور تم سب قیامت کے دن فردن فردن اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے والے۔ كُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا، یعنی قیامت کے دن یہ احساس پیدا کیجئے بھائیو، یہ احساس پیدا کیجئے۔ جب تک یہ احساس پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک یہ اصلاح نہیں ہو سکتی۔ یہ جو لوگ انہوں نے اس وقت انبیاء کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اور انہوں نے مانا نہیں، کیونکہ وہ اس احساس سے بالکل عاری تھے۔ انہوں نے یہ احساس اپنے اندر، جو اگر اللہ تعالیٰ نے تو ہر بندے میں یہ احساس رکھا ہے، جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ غیر مسلموں کے اندر یہ احساس موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں، اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں، ہے یہ ضرور ہر بندے کے اندر یہ احساس۔ تو اب یہ احساس ہر نبی نے اپنی قوم کو دلانے کی کوشش کی، لیکن ایسی ایسی بدبخت قومیں کہ جنہوں نے اپنے نبیوں کو بالکل ہی جھٹلا دیا، اور نبی آئیں گے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو ایک امتی بھی ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، ایک بھی ان کا پیروکار نہیں ہوگا۔ تو یہ چیزیں اب چلتے چلتے اس قوم کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جیسے مکے کے اندر آپ نے 13 سال آپ نے مکے کے اندر محنت کی، لیکن 13 سال کی تبلیغ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے لوگ بہت تھوڑے تھے، جن کی تعداد صرف سینکڑوں میں ہے۔ چند 100 لوگ تھے کہ جنہوں نے 13 سال کی آپ کی محنت اور مشقت کے نتیجے میں وہ لوگ اسلام قبول انہوں نے کیا تھا، سمجھ گئے؟ اور وہ بھی زیادہ تر اس میں غریب اور فقراء اور مساکین لوگ تھے، انہوں نے زیادہ تر جو ہے نا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہا۔
اب اس پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی جتنی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سب سے پیارا دعوت و تبلیغ کا کام اگر کسی نے کیا ہے تو وہ محمد رسول اللہ نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کا اخلاق سب سے اعلیٰ تھا، سمجھ گئے نا، انک لعلی خلق عظیم، کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام جتنی بھی مخلوق ہے، جتنے بھی اس میں انبیاء رسول، سب میں سب سے زیادہ بلند اگر اخلاق کسی کا تھا تو وہ محمد رسول اللہ کا تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور صبر میں بھی سب سے اعلیٰ اگر کوئی تھا تو وہ بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ تو ہر اعتبار سے اگر آپ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا جائزہ لیں تو اللہ کے نبی سب سے ممتاز حیثیت اور ممتاز مقام پر نظر آتے ہیں۔ اب اتنی ممتاز حیثیت والے نبی اور رسول کی جناب 13 سال کی تبلیغ کا نتیجہ کیا ہے؟ چند 100 لوگ ہیں کہ جنہوں نے اسلام قبول کیا، ہٹائی تھی، ضد تھی جناب، وہ ایک احساس جو تھا وہ اس احساس کو نہیں قبول کر رہے تھے، لہذا وہ نگلیکٹ کرتے چلے آئے۔ میں بات کرتے کرتے ہیک کر لیا کسی نے موبائل، میں کیا پتہ نہیں پاپا کو کیا ہو گیا، کس کو موبائل دے دیا۔ شفیق بھائی ایک بند کرو، مائک کس کا چل رہا ہے یار؟ شفیق ان کو یار میسج بھی کیا کریں ان لوگوں کو یار۔ اچھا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ اب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی یہ دعوت اور یہ تبلیغ، لیکن اس کے باوجود یہ چند 100 افراد کیوں، باقی لوگ کیوں نہیں آ رہے تھے اس طرف؟ یعنی وہ ایک احساس جو تھا وہ اس احساس کو وہ ایکٹیو نہیں ہونے دے رہے تھے، تو سماج ان کو سلایا ہوا تھا، لہٰذا وہ مسلسل غفلت کے اندر بھائیو یہی چیز چلتے چلتے آج بھی ہمارے اس معاشرے کے اندر وہ غفلتیں موجود ہیں۔ وہ ایک بڑا سنہری دور پیدا پھر بنا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ گئے، آپ کی ہجرت کے بعد پھر جہاد ہوا، اور پھر جناب معجزے ہوئے، پھر جہاد میں ان کفار کو شکستیں ہوئیں، اور پھر وہ اسلام کو غلبہ حاصل ہوا، تو وہ ایک بڑا سنہری دور پھر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دور، پھر صحابہ کا دور، پھر تابعین کا دور، پھر تبع تابعین کا دور، یہ چلتے آج اس دور میں آپ آ گئے ہیں۔ آج بھی دور اسی طرح کا ہے کہ بھائیوں لوگوں کی اکثریت اس احساس سے بالکل دور ہو چکی ہے، اس احساس کو بالکل وہ بیدار نہیں کرنا چاہتے، وہ چدم مریا رہے، بس ہم جناب اسی طریقے سے بے دین رہیں، نمازوں سے دور رہیں، عبادت سے دور رہیں، مساجد سے دور رہیں، قرآن سے دور رہیں، اللہ کی اطاعت سے دور رہیں، لہذا ان کو اب تبلیغ کریں، کوئی اثر نہیں ہوتا، سمجھاتے رہے کوئی اثر نہیں ہوتا، ٹس سے مس نہیں ہوتے۔ اور یقین جانے حیرت ہوتی ہے کہ یار میں یقین جانے آپ کو پتا ہوگا بھائیوں کو کہ میں یہ بچے کو اس کو پتا ہے اور اس کو بھی پتا ہے، اور وہ دیکھو ایک جوان ہو، دیکھو دا کام اس کو میں نے کہا بھی تم آج بیٹھنا ہے، چلو خیر۔ اب اس کو لے کے میں چند دن پہلے ایک ہاسٹل میں گیا، میں نے بچوں کو اکٹھا کیا، ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے، تو میں جو آپ کو بات عرض کرنے لگا ہوں، میں ان بچوں کو، وہ 5-6 بچے بیٹھے، میں نے جتنے میں جانتا ہوں کہ میں جس طرح ان کو سمجھا رہا تھا، اور سمجھانے کے بعد ہر بندے نے کہا لو جی سویرے سے مسجد ہوواں گے، تو ایک بندہ بھی نہیں آیا، سمجھ؟ میں رات تقریباً 10:30-11 بجے تک بیٹھا، میں سمجھاتا رہا، میں نے بڑے پیار سے، بڑا پلائٹ وے، اور میں جن کو سٹارٹ میں تبلیغ کرتا ہوں، یہ جنہوں پرانے بندے نے میں سختی کر لینا ہے، سمجھ گیا نا، کیونکہ شاگرد جو ہوگا خاص، تو خاص شاگردوں پر سختی تو ہوتی ہے نا جی پھر۔ اور یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ تھا کہ جو خاص ساتھی ہو جاتے تھے ان کے اوپر آپ گرفت جو ہے وہ آپ ساتھ گرفت کیا کرتے تھے، سمجھ گئے نا، جیسے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ہلال بن امیہ ہیں، سمجھ گئے نا، تو ان صحابہ کے ساتھ 50 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام نہیں کیا تھا، 50 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ گفتگو نہیں کی تھی، سمجھ گئے؟ اور غلطی بھی صرف اتنی غلطی تھی کہ جناب نکلنے میں جو ہے نا دیر کر دی انہوں نے، بس آج نکلتے ہیں، کل نکلتے ہیں، ابھی نکلتے ہیں، شام کو نکلتے ہیں، اور تیاری بھی اپنی سفاری کی کر رہے ہیں جناب، نکلتے ہیں، تو یہ نہیں انکار نہیں کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جناب جو ہے آپ کے حکم کے اوپر انکار نہیں تھا، صرف سستی ہو گئی۔ اس سستی پر 50 دن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے 3 صحابہ کے ساتھ آپ نے کلام نہیں کیا، اور یہی نہیں بلکہ آپ نے پورے اہل مدینہ کو کہہ دیا تھا ان سے بائیکاٹ کر دو، پورے اہل مدینہ نے ان کے ساتھ اپنی بول چال بند کر دی تھی، سمجھ گیا نا۔ تو یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عام جو لوگ ہوتے ہیں ان سے ہم پیار محبت سے بات کرتے ہیں،
اور بڑی محبت سے ہم ان کو دعوت، لیکن دیکھ لیجئے وہ ایک احساس جو ہے وہ اس کو انہوں نے بند کیا ہوا ایک ڈبے کے اندر کہ نہیں ایک گال نمبر سن لو عمل نہیں کرنا. تو یہ چیز بڑی بدقسمتی والی بات. اور پھر یہ کل قیامت کے دن یہ اسی طرح جب یہ قیامت کا دن ہوگا تو قیامت کے دن پیش کیے جائیں گے، ہمیں پیش کیا جائے گا، آپ کو پیش کیا جائے گا، اور ہم نے جن کو دعوت دی ہے اور اس دعوت پر انہوں نے لبیک نہیں کہا، نہیں مانا، پیش کیے جائیں گے. سمجھ گئے نا؟ پیش کیا. کیا تمہیں یہ دعوت دی نہیں گئی تھی؟ کیا تمہیں سمجھایا نہیں تھا؟ کیا تمہیں دین کی طرف بلایا نہیں گیا تھا؟ کیا تمہیں ہدایت کی طرف جناب بلانے کے لیے کوئی تمہارے پاس چل کے آیا نہیں تھا؟ تو یہ ساری باتیں قیامت کے دن ہوں گی. رسولوں کو بلا لیا جائے، آ جاؤ بھی، تم نے اب جتنے بھی ہیں یہ تمہاری امت کے جتنے جن کی طرف تمہیں بھیجا گیا تھا تو تم نے ان کو دعوت دی تھی. جی اللہ اے ہمارے اب ہمارے خالق و مالک تو جانتا ہے کہ ہم نے تیرے پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دیا. اور آپ کو یاد ہوگا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع، سمجھ گئے نا؟ وہ اللہ اکبر ٹھاٹھے مارتا اس سمندر انسانوں کا، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان میں خطاب فرما رہے ہیں. اور خطاب فرماتے ہوئے آپ ان سے کیا پوچھ رہے ہیں؟ کہہ رہے کہ لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ تو سب کی آواز آئی تھی بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اب اللہ کا جو پیغام ہے بلغت وادیتا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیغام پہنچا دیا اور اس کی ادائیگی کا حق بھی ادا کر دیا. یہ نہیں کہ آپ نے صرف پیغام پہنچا دیا بلکہ آپ نے اس پیغام کو پہنچانے کا حق بھی ادا کر دیا ہے. تو پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر آسمان کی طرف انگلی کر کے بھی کہا تھا اللہ تو گواہ ہو جا کہ میں نے تیرے پیغام کو ان تک پہنچا دیا. تو لہذا یہ پیغامات جو پہنچائے گئے ہیں اب اس حوالے سے یہ قوم چھوڑ دی نہیں جائے گی. ایسے نہیں ہو کہ ان کو چھوڑ دیا جائے اور ان سے کہا جائے کہ جناب ٹھیک ہے آپ کے لیے کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے. نہیں، قیامت کے دن انبیاء کو بھی بلا لیا جائے گا اور ان قوموں کو اور ان امتوں کو بھی بلا لیا جائے گا اور کہا جائے گا کبھی آ جاؤ. لہذا وہی یہاں پر فرمایا تو لأي يوم أجلت، یہ کس دن کے لیے، بھلا کس دن کے لیے اس کو مؤخر کیا گیا؟ اب اس کو مؤخر کیا گیا تھا لیوم الفصل، فیصلے کے دن کے لیے. فما ادراک ما یوم الفصل، اور آپ کیا جانے کہ جو فیصلے کا دن کیا ہے. تو فیصلے کا دن کیا ہے؟ یہی قیامت کا دن ہے. اب اس دن یعنی یہ آج اگر یہ مہلت مل رہی ہے، آج اگر کسی کو کچھ نہیں کہا جا رہا تو یہ مت سمجھیں یہ چھوڑ دیے گئے ہیں. ایحسب الانسان ان یترک سدی، یہ انسان کیا سمجھتا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کو پوچھا نہیں جائے گا، اس سے سوال نہیں ہوگا یہ کیا سمجھ رہا ہے، کیا سمجھتا ہے یہ انسان؟ نہیں، آج جان لیجئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق قرآن کیا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن تم سے ایک ایک نعمت کا حساب لیا جانا ہے. ایک ایک نعمت کا تم سے حساب لیا جانا ہے، ایک ایک چیز کی تم سے پوچھ گچھ ہونی ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت تک ابن آدم کے قدم جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہلیں گے نہیں جب تک کہ 5 سوالوں کے جواب میں تم دے لیتے، اس وقت تک وہاں سے جان نہیں چھٹنی. وہ 5 سوال آپ جانتے ہیں سارے، اس تفصیل میں نہیں جاتا. تو لہذا جب تک آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے دیں گے، جب تک جو ہے جو نعمتیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کا حساب نہیں دے لیتے، اس وقت تک بات کو سمجھیے اور احساس جو مردہ احساس ہے اس کو زندہ کیجیے اور اپنے دلوں میں بات کو اتاریے تاکہ تبدیلی آئے. سمجھ گئے نا؟ بدلیں، چینج کریں، اب بند کر دیں گے اب یہ غفلتیں جو ہے نا کہ بس سنا اور سن کے دوسرے کان سے نکال دیا اور جناب پلو جھاڑ کے چلے گئے. نو، چینج کریں اب اپنے آپ، بات کو سنیں، سمجھیں، دل میں اتاریں اور اگلے لمحے عمل کرنے کی کوشش کریں جیسے صحابہ کرتے تھے. سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور اب اگلا مرحلہ جو ہوگا وہ اطاعت کا ہوگا، وہ فرما برداری کا ہوگا. یہ نہیں کہ ہم نے ایک مسئلہ سن لیا، ایک خطاب سن لیا، تقریر سن لی، واہ واہ بلے 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 سنا کیا بات ہے، ادھر در سنیا، قاری صاحب کا در سنیا تو میرے ساتھی ماشاء اللہ جی بڑا اچھا درس سنا جی الحمدللہ اللہ قبول فرمائے قاری صاحب کی محنت. تو سویرے وہ تریفاں کرنے والے ایک بندہ فجر چکائے، میں پڑھ لیا، میں کہ یا تو کہتا ہے بڑا کمال درس ہویا تو جناب عمل یہ کیا ہے، یہ کیسی ہیں، کیا یہ ہماری کیا زندگی ہے؟ درس سن لے تو بلے 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 جی کیا بات ہے جی، درس والی تقریر کر چڑی جناب،
اور جب ہم عمل دیکھتے ہیں تو عمل کے میدان میں پیچھے نظر آتے ہیں. بکواس ہے یہ ساری باتیں کہ جناب صرف آپ اپنی زبانوں کے اوپر تعریفیں اور جناب بڑا اپنے آپ کو دیندار ظاہر کریں. اور میں جیسے اکثر کہتا ہوں پوسٹاں لان گے, بڑیاں بڑیاں پوسٹاں لان گے جناب, اسٹیٹس لگائیں گے, پوسٹ لگ رہی ہے نماز ظہر کا وقت ہو گیا, وقت پر نماز ادا کر لیجئے. تو صاحب بہادر خود مسجد میں نماز کے لیے نہیں ہوتے. یہ ہماری حالتیں ہیں. سمجھ, یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. وہ اللہ کے بندو ایمان والو وہ بات کہتے کیوں ہو کہ جس پر تمہارا اپنا عمل نہیں ہے. اور اللہ کے نزدیک یہ بہت بری بات ہے ایک چیز تم کہتے ہو اور خود تم اس کے اوپر عمل نہیں کرتے. تو لہذا یہ بات جان لیجئے, یہ چیزیں جو ہیں یہ فیصلے ہونے ہیں کل قیامت کے دن. باتیں آپ تک پہنچ گئی ہیں, آپ نے قرآن کا ترجمہ آپ سن رہے ہیں, آپ حدیثیں سن رہے ہیں, ڈیلی کا فجر کا درس آپ سن رہے ہیں, اور بھی دروس آپ سن رہے ہیں, علماء کو سن رہے ہیں. اب آپ ٹٹولیں اپنے آپ کو ٹٹولیں, کہاں کمزور ہیں, کہاں آپ کے اندر خامیاں ہیں, کہاں آپ کے اندر غلطیاں ہیں, کہاں پر آپ نافرمانیوں میں پڑے ہوئے ہیں. تو اس کو درست کیجئے اس سے پہلے کہ وہ فیصلے کا دن آ جائے, اس سے پہلے کہ قیامت کے دن پھر پوچھ کر چوکے ہاں بتاؤ تمہیں یہ مسئلہ پتہ نہیں چلا تھا, تمہارے پاس جناب یہ ہدایت کی باتیں پہنچی نہیں تھی. تو وہ پھر فیصلے کا دن ہے, اور فیصلہ صرف ایک آدھی چیز کا نہیں, ایک چیز کا فیصلہ ہوگا. اللہ کسی چیز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ درگزر فرما دے, کسی کے ساتھ کوئی خاص محبت کا معاملہ کر دے تو وہ تو خوش نصیب ہیں. سمجھ گئے نا, اس کے لیے کسی مقام پر پہنچنا ہوگا کہ جن کے لیے کل قیامت کے دن آسان حساب ہونا ہے. کہ وہ بھی ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ بلا لے گا کہ آ جا بھائی میرے بندے, اللہ سبحان اللہ, اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. ایک بندے کو بلا لے گا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اس پر اتنا مہربان ہوگا کہ اس کو پوری مخلوق سے پردے میں لے لے گا, پوری مخلوق سے اس کو چھپا لے گا. بہت سے لوگوں کی اکثریت لوگوں کے سامنے ان کو رسوا کیا جائے گا, لوگوں کے سامنے نشر کیا جائے گا, یہ کھڑا ہے مجرم, اس مجرم نے یہ کیا, اس مجرم, عوام دیکھ رہی ہوگی. اور اس دن عوام کو دیکھنے میں یہ چیزیں کوئی دقت نہیں ہوگی. اللہ اس چیز پہ قادر ہے. سمجھ گئے نا, آج بھی دیکھ رہا دنیا نے بڑی بڑی اسکرینیں لگا کے ہزاروں کلومیٹر دور کے اوپر جناب کوئی چیز پڑی ہے تو آپ کو بذریعہ سیٹلائٹ یا بذریعہ انٹرنیٹ یہ چیزیں آپ کو دکھا دیں. اگر آپ کے انسان یہ سب کچھ دکھانے پر قادر ہے تو اللہ اس سے زیادہ قدرت رکھتا ہے. ہر بندہ جہاں کہیں بھی معاشرت کے میدان میں کھڑا ہوگا وہ اس منظر کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوگا کہ جیسے اس کے بالکل سامنے اس کے قریب یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو وہاں پر جب کسی کی ذلت ہو رہی ہوگی اور کسی کی رسوائی ہو رہی ہوگی اور کسی کو جناب ذلیل کیا جا رہا ہوگا تو ساری مخلوق دیکھ رہی ہوگی, اور خاص کر اس کے جاننے والے جو ہیں وہ دیکھیں گے یہ تو دنیا میں یار بڑا اس کا سٹیٹس تھا, یہ تو بڑا چودھری تھا, یہ تو بڑا نواب تھا, یہ تو بڑا بہت VIP بندہ تھا. یا بعض ایسے بھی جو دنیا میں بڑے نیک بنے پھرتے ہیں لیکن حقیقت میں اندر سے کچھ اور ہیں, وہ وہاں پر قیامت کے دن ذلیل ہو رہے ہوں گے, قیامت کے دن وہ رسوا ہو رہے ہوں گے. تو دکھایا جا رہا ہوگا کہ یہ تمہارا وہ جو تمہیں دنیا میں تو تبلیغیں کرتا تھا اور خود اس کا عمل جو تھا وہ بدکاری, فحاشی اور جناب جو اللہ کی حرام کردہ چیزیں تھیں اس کے اوپر اس کی نظریں تھیں, یہ کھڑا حرامی اب تمہارے سامنے حرام کام کرنے والا اب جناب دنیا کے سامنے وہ رسوا ہو رہا ہوگا. دنیا دیکھ رہی ہوگی, اس کا تماشا دیکھ رہی ہوگی. لیکن کوئی خوش قسمت کہ جس کو اللہ تعالیٰ پوری مخلوق سے پردہ کر لے گا اور چھپا لے گا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اب اللہ ہوگا اور یہ اللہ کا بندہ ہوگا, اللہ ہوگا اور اللہ کا یہ بندہ ہوگا, اور تیسرا کوئی نہیں ہوگا, تیسرا کوئی نہیں ہوگا. اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ میرے بندے کے بس کچھ گناہ پیش کرنے, سارے گناہ پیش نہیں کرنے. اب فرشتوں نے عمل تو پیش کر رہے ہیں نا, تو اللہ فرمائے گا میرے اس بندے کے سارے عمل پہ بس کہ کچھ عمل پیش کرو بس اس کے. اب اس کے کچھ عمل پیش کیے گئے, تو نے یہ کیا پالتا کذا نہ, پالتا کذا یہ کیا نہ, تو نے یہ کیا. اب کچھ گناہ اس کو گنوائے گئے تو اب وہ دل میں ڈر رہا کہ ابھی تو یہ چیزیں جو گنوائی جا رہی ہیں یہ تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں, میں نے تو اس سے بڑے بڑے بھی کچھ کام خراب کیے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کچھ گناہوں کو گنوانے کے بعد فرمایا جا میرے بندے میری جنت میں چلا جا. اب وہ چل پڑا, جا رہا ہے. اب اس پہ تھوڑی ہمت پیدا ہوگی. پہلے تو ڈرا ہوا ہے, پہلے تو ایک خوف کی کیفیت ہے کیونکہ جو گناہ گنوائے جا رہے ہیں تو ایک ڈر, ایک جناب کیفیت بڑی عجیب و غریب ہے. لیکن اب جب یہ کہہ دیا گیا کہ جنت کی طرف چلا جا تو تھوڑی ہمت پیدا ہو گئی.
اور مڑ مڑ کے دیکھ رہا ہے. تو اللہ پوچھتا ہے بندے مڑ مڑ کے کی ویل ہے؟ یا اللہ میرے تو ابھی کچھ گناہ وہ پیش کیے گئے ہیں، تو بہت سارے گناہ تو ابھی میرے پیش نہیں ہوئے، تو میں سوچ رہا ہوں کہ کہیں وہ گناہ ان کو پیش کرنے کے لیے دوبارہ ہی نہ کیوں بلا لیا جاؤ. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا جا میرے بندے، میں نے نہ صرف وہ گناہ تیرے معاف کر دیے بلکہ تیرے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا اور تجھے میں نے اپنی جنت میں داخل کر دیا. تو بھائیو یہ معاملہ کوئی خوش قسمتوں کے ساتھ ہونا ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہونا. ہر کوئی یہ مت سمجھ لے کہ جناب اور یہ کوئی ایک خاص تعلق ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں. یہاں سمجھ گئے نا، ادھر ادھر ٹٹولے، یہاں یہ سب کچھ حقیقت جانے تو یہاں یہ سب کچھ معاملہ ادھر کا. کہاں کتنی آپ کے یہاں محبت الہی کتنی ہے آپ کے دلوں میں؟ ایک محبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ خوب دل میں محبت ہوتی ہے، سمجھ گئے نا، لیکن بعض کا کچھ اونچ نیچ کچھ تھوڑے معاملات ہو جاتے، میرے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہو جاتے ہیں، لیکن دل محبت الہی سے والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے، دل اللہ کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں. دل اللہ کی محبت سے اس جگہ پر کسی اور کی محبت جگہ نہیں بنا پاتی. جب کہیں آتا ہے نا کہیں تقابل آ جائے، ایک طرف اللہ کا حکم ایک طرف دنیا کا کوئی معاملہ، تو اللہ کی قسم محبت الہی جس کے یہاں کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے نا، وہ دنیا کی اس محبت کو ٹھوکر مار دیتا ہے کہ نا سونے ربا تیرے تے سارا جہاں قربان ہے. سمجھ گئے نا؟ تو جب وہ ایسے کچھ حالات کو اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو پھر جناب کوئی ایسی کوئی چیزیں ہو بھی جائیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے اس بندے کو انشاءاللہ اپنی اسی محبت میں. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، ایک شخص آیا، اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر، ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بھئی اس کا علم تو اللہ کے پاس ہے، تو لیکن یہ بتا کہ تو نے اس کے لیے تیاری کیا کی؟ تو نے اس کے لیے تیاری کیا؟ پوچھنے آ گیا تو کہ قیامت کب آئے گی؟ اس کا علم میرے پاس نہیں، اس کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. لیکن یہ بتا کہ تو نے اس قیامت کے دن کے لیے تیاری کیا کی ہے؟ اس نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے وہ یہ کہ میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. میں اللہ اور اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتا ہوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا پھر کل قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ تو محبت کرتا ہے. یعنی اللہ کے رسول سے اگر سچی محبت ہے آپ کو اور ہمیں، تو اس کا مطلب ہے کہ قیامت کے دن پھر کس کے ساتھ ہوں گے؟ حضرت انس کہتے ہیں ہم نے یہ بات سنی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات کہتے ہم نے سن لیا. تو حضرت انس کہتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے دل میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ابو بکر کے لیے، عمر کے لیے، ان لوگوں کے لیے میں نے اپنے دل میں شدید محبت پیدا کی. سمجھ گئے نا؟ تاکہ کل قیامت کے دن میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. سمجھ گئے؟ تو یہ خاص کو معاملہ اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ کر دے اور اللہ ہمیں ان خاص لوگوں میں کر دے. سمجھ گئے نا؟ تو نہیں تو یہ بات ذہن میں رکھیے، پھر اگر اللہ فیصلے کرنے پر آ گیا اور جانچ پڑتال پہ آ گیا، تو اما عائشہ نے پوچھا تھا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آسان حساب کیا ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی دعا کرتے تھے اللہ محاسبنی حساب یسیرا، کہ اللہ آسان حساب کرنا. تو آسان حساب کیا ہوگا؟ یہی آسان حساب جو ابھی میں نے حدیث آپ کے سامنے بیان کی کہ اللہ تعالیٰ کچھ گناہوں کو بتائے گا اور اس کے بعد اس کو جنت میں بھیج دے گا. اور فرمایا عائشہ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کے گناہ کو پیش کر کے یہ کہہ دیا کہ تو نے یہ کیوں کیا ہے، تو دنیا کے کسی انسان کے پاس اس کیوں کا جواب نہیں ہوگا. دنیا کا کوئی انسان کسی ایک بات پر بھی اگر لفظ کیوں آ گیا، اگر کسی ایک بات پر بھی لفظ کیوں آ گیا، تو اس کیوں کا جواب بھائیو کائنات میں مخلوق بھی کسی کے پاس نہیں ہوگا. تو جان لے پھر اس کا حساب بڑا سخت ہے، اس کا حساب بڑا سخت ہے. تو اس لیے اگر وہ پوچھنے پر آ گیا اور پوچھنے میں اس دن فیصلے کے دن میں اس نے اگر ایک ایک چیز کے فیصلے کرنے لگ گیا بھائیو، تو پھر جان بہت مشکل چھوٹے گی. اللہ اکبر کبیرہ. اس لیے فرمایا وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کیا جانے کہ وہ فیصلے کا دن کیا ہے. ویل یومئذ للمکذبین، وہ ایسا فیصلے کا دن کہ جس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے اور جھٹلانے والوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے.
اگلی 2-3 آیتیں اور دیکھ لیں. فرمایا الم نہلک الاولین، الم کیا نہیں، نہلک کا معنی ہم نے ہلاک کیا، الاولین پہلے لوگوں کو. تو کیا ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک نہیں کیا؟ ثم پھر نتبعہم پھر ہم نے ثم پھر نتبعہم ہم نے ان کو پیچھے چلایا، ان کے الاولین الاخرین پچھلوں کو، یعنی ثم نتبعہم الاخرین پھر ہم نے یعنی دوسروں کو ان کے پیچھے چلایا، دوسروں کو یعنی بعد والوں کو، یعنی پہلے والے جو تھے ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، پھر ہم نے ان کے پیچھے دوسروں کو چلایا. ایک مخلوق آئی، اب ان کو تبلیغ کی گئی، ان کو سمجھایا گیا، ان کو تبلیغ کی، ان کو نبیوں کی طرف بھیجے گئے، نبیوں نے پیغام دیے، لیکن انہوں نے جب اس کے اوپر نبیوں کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو پھر اللہ نے کیا کیا کہ ان پہلوں کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا اور ان کو برباد کر دیا. اور ان کو برباد کرنے کے بعد پھر ان کے پیچھے اللہ دوسروں کو لے کر آئے. اور یہ اللہ کا طریقہ کار رہا. یعنی قومیں جب آئیں، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم آئی تو نوح علیہ السلام کی قوم کو نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، ان کو سمجھایا، لیکن اس قوم نے جو ہے وہ اس کو یعنی نوح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا، ریجیکٹ کرتے رہے. تو پھر اس پوری قوم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مٹا دیا. اس پوری قوم میں سے صرف 80 یا 82 افراد بچے، اور 80-82 افراد کے علاوہ باقی پوری جتنی بھی اس زمین کے اوپر کوئی انسانیت تھی وہ سارے اللہ تعالیٰ نے مٹا دیے. اب اس کے بعد پھر ایک نئی قوم کو اللہ تعالیٰ لے آیا. اب اس نئی قوم نے آگے چل کے یہ جب جناب نوح علیہ السلام کے بعد باقی انبیاء کے جو واقعات ہیں قرآن کے اندر، اسی طریقے سے جو نبی کو جھٹلاتا رہا اور جناب وہ اپنی سزائیں پاتا رہا، اللہ تعالیٰ اپنے عذاب کو بھیجتا رہا، کسی کے اوپر طوفانوں کو بھیج کے، کسی کے لیے جناب زلزلے برپا کر کے، کسی کے اوپر آسمانوں سے پتھروں کی بارش کر کے، اور کسی کے لیے جناب ایک چنگھاڑ، ایک آواز، ایک چیخ کے ذریعے، اور کسی کو جناب بارشوں کے ذریعے، اور کسی کو پتھروں کے ذریعے ہلاک کر کے ان قوموں کو، ان امتوں کو مٹا کے ان کے پیچھے اللہ تعالیٰ دوسروں کو لاتا رہا. تو یہ اب ایک یعنی جس قوم کو، موجودہ قوم کو یہ دعوت دی جا رہی ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ دیکھ لو الم نہلک الاولین، کیا ہم نے جو پہلے تھے ہم نے ان کو ہلاک نہیں کیا؟ اور اس ہلاکت کی وجہ وہی نافرمانیاں کہ جو آج تم نافرمانیاں کر رہے ہو، انہی نافرمانیوں کی وجہ سے ہم نے ان پہلوں کو ہلاک کیا اور ان کو برباد کیا. اور ان کو برباد کرنے کے بعد ثم نتبعہم الاخرین پھر اس کے بعد ہم دوسروں کو ان کے پیچھے لے آئے، یعنی ہم نے ان کو ہلاک کیا، برباد کیا، اور بعد میں دوسری قوم آ گئی. پھر ایسے یہ سلسلے چلتے رہے. اگر یہ پچھلوں نے بھی بات نہ مانی تو پھر ان کے لیے بھی اسی طریقے سے یہ تباہیاں اور بربادیاں ہوئیں. کذالک نفعل بالمجرمین، ہم مجرموں کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں. کذالک اسی طرح، نفعل ہم کرتے ہیں، بالمجرمین مجرموں کے ساتھ، یعنی جو اللہ کی نافرمانی کریں تو پھر ان کے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے. اللہ نے اپنا فیصلہ دے دیا کہ اگر آپ لوگ یہ جرم کرتے رہو گے اور اسی طریقے سے مجرمانہ زندگی گزارو گے تو پھر اس مجرمانہ زندگی کا جو انجام ہے وہ یہی ہے کہ پھر اللہ کی سزا آئے گی اور اللہ کی پکڑ آئے گی. اور میرے پیارے بھائیوں اور میرے عزیزوں، دیکھیں اس بات کو ذہن میں رکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی جو سنت ہے اس کی سنت تبدیل نہیں ہوتی. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی جو سنت اور اللہ کا جو طریقہ ہے، اللہ کی طرف سے پہلے پیغام آتے ہیں، اللہ کی طرف سے پہلے ہدایت کی اور نصیحت کی یہ باتیں آتی ہیں، قومیں مان لیں، تسلیم کر لیں تو وہ اپنے آپ کو بچا لیتی ہیں. اور اگر قومیں ان چیزوں کو نہ مانیں اور اس پر عمل پیرا نہ ہو تو پھر یہ جان لیجئے وَكَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، تو پھر ہم مجرموں کے ساتھ یہی ان کا حشر کرتے ہیں کہ ان کو ہلاک کر کے پھر ان کے پیچھے دوسروں کو لے کر آتے. اچھا، اب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ امت آ گئی. اب اس امت کے لیے اللہ نے خاص مہربانی فرما دی. وجہ کیا؟ کیونکہ اس کے بعد اب کسی اور نبی نے نہیں آنا، یہ آخری نبی. اب اگر کسی اور آخری نبی نے آنا ہوتا اس کے بعد بھی انبیاء نے، تو جیسے یہ اس قوم کی حالت ہے، اس قوم کو بھی ساری کو ایک دفعہ مٹا دیا جانا تھا. سمجھ گئے نا بھائی؟ دیکھیں نا، پچھلی امتوں کے گناہ اٹھا کر دیکھیں آپ، پچھلی امتوں کے جرم اٹھا کر دیکھیں. اور آپ کو اگر یاد ہو، فجر کے درسوں میں شاید بات ہوئی تھی کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا
ایک ایک گناہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے قوموں کو سزائیں دی ہیں. اور میں نے بنی اسرائیل کا وہ آپ کو بتایا کہ صرف ایک مچھلی کے واقعے کے اوپر ایک وہ گناہ انہوں نے کیا تو اللہ نے اس ایک جرم کی، وہ مشرک نہیں تھے، سمجھ گئے، وہ انبیاء کے انکاری نہیں تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے انکاری نہیں تھے، وہ توحید کے انکاری نہیں تھے، ایک اللہ کی عبادت کرتے تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے. اور ان کا یہ زعم بھی تھا، ان کا یہ گمان بھی تھا. کیا گمان تھا؟ نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے پتر ہیں، ہم اللہ کی اولاد ہیں. کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر اللہ کے فضل ہی بڑھے. اور یہ تھا بھی تو بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بڑی ان کو فضیلت دی، بڑی فضیلت دی. یہ فضیلت تھوڑی آسمانوں سے من و سلوہ ان کے لیے اترتا تھا، سمجھ گئے. جدھر پانی کی ضرورت پیش آ جاتی تو موسیٰ علیہ السلام پتھر پہ عصا مارتے، وہاں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے، سمجھ گئے. اور جو جو انہوں نے مانگا اللہ تعالیٰ دیتا چلا گیا. کیسی کیسی نعمتیں اللہ نے ان کو عطا کی. اور بڑی جناب غلامی کی زندگی تھی، فرعون کے ظلم تھے، اور جناب ان کے بچے جو تھے ذبح کیے جاتے تھے، عورتوں کو جو ہے وہ اپنی وہ لونڈیاں بنا لیتے تھے. یہ بہت ہی جناب ایک کہہ لیں کہ مشکل زندگی، تکلیف والی زندگی، اذیتوں بھری زندگی تھی. اس اذیتوں بھری زندگی سے اللہ نے ان کو نجات دی. اب اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے. تو لہٰذا یہ قوم ساری کی ساری معاہد تھی، اللہ کے ماننے والے تھے، یہ شرک کرنے والے نہیں تھے. لیکن ایک گناہ انہوں نے کیا، ایک جرم انہوں نے کیا، اور جرم بھی ببانگے دوہر. ہماری طرح یہ جناب جو چیزیں حرام اللہ نے قرار دے دی ہیں، انہوں نے اس کو بالکل ایسے حلال قرار نہیں دے دیا تھا جیسے ہم نے سود کو حلال قرار دے دیا، اس کا نام بدل کے. ابھی دیا ہوا ہے کہ نہیں؟ سمجھ گئے نا، انگریزی چنہا رکھلا بھی شاید معاذ اللہ کو انگریزی نہیں آتی معاذ اللہ، سمجھ گئے. بینکوں کے اندر بیٹھے ہیں جناب، بعد بڑے مفکر بیٹھے ہیں اور نام بدل کے آپ کو جناب، آپ آئیں سر، آپ کو ہم جناب یہ پیکج دیں گے، آپ کو یہ پیکج دیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. تو خیر بات لمبی نہ ہو، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس قوم نے اب یہاں پر بالکل ببانگے دول ایک چیز جو اللہ نے ان پر حرام قرار دی، اس کو ببانگے دول حلال نہیں کیا، ایک ہیلا کیا. آپ کو پتہ ہی وہ واقعہ میں نے بڑا تفصیل سے سنایا تھا آپ کو، یعنی مچھلی کا شکار ہفتے کے دن تم نے نہیں کرنا، یہ حرام ہے تمہارے لیے. اب وہ ہفتے کے دن مچھلی زیادہ ہے، باقی دنوں میں مچھلی نہیں ہے. تو وہ ہیلا کیا کیا کہ جناب اس کے لیے کھالیاں نکال کر پانی اپنے گھروں کی طرف، چشموں کی طرف موڑ لیا. اب چشمے جناب پانی سے بھر جاتے تو اسی میں مچھلیاں آ جاتی، اتوار کو نکال لیتے. یا ایک بعض مفسرین نے یہ بھی نکل کیا، جال پھینک دیتے جمعے کی رات کو اور نکالتے اتوار کے دن. اب جتنی جناب اس جال میں پھنسی ہوتی وہ جناب اتوار کے دن اس کو اپنا نکال لیتے. کہتے جی ہم نے ہفتے کو تو شکار نہیں کیا، جال ڈالا جمعے کو اور نکالا ہم نے اتوار کو، جال نکالا ہم نے ہفتے کو، تو ہم نے جال نکالا نہیں ہے. لہذا یہ ہیلا کیا انہوں نے. اب اسی کی وجہ سے، اس ایک گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں اور سوروں کی شکل میں تبدیل کر دیا، اس ایک گناہ کی وجہ. آج اس قوم میں تو بھائی بے حساب گناہ ہیں، بے حساب گناہ ہیں، ایک نہیں ہے، بے حساب ہے. کون سا جرم ہے جو آج یہ قوم نہیں کر رہی؟ جھوٹ یہ بول رہی ہے، سمجھ گئے، غیبت ان میں ہے، چغلیاں ان میں ہیں، چوریاں ان میں ہیں، ڈکیتیاں ان میں ہیں، زنا ان میں ہے، قوم لوط کا فعل ان میں ہے، سمجھ گئے، شرک ان میں ہے، کفر ان میں ہے، بدعات و خرافات ان میں. پوری امتوں کے گناہ اکٹھے کر لو اور ان کے گناہوں کو اکٹھے کر لو تو یقین جانیے کہ ان کے گناہ ان سے کہیں زیادہ ہیں. اور میں شرک کی باتیں بھی ہم نے واللہ یقین جانے، ابو جہل کا شرک ہم نے پڑھا، ابو لہب کے شرک کو ہم نے پڑھا، مکے کے ان کافروں کے شرک کو ہم نے پڑھا، اور دوسری طرف آج کے مسلمانوں کے شرک کو بھی ہم نے دیکھا ہے. آج کے مسلمانوں کا شرک جو ہے ان کافروں کے شرک سے کئی گنا بڑا، کئی گنا بڑا. سمجھ گئے نا؟ میں ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو. مجھے ڈر آ رہا ہے، خوف آ رہا ہے کہ میں وہ بات کروں، لیکن اللہ کی قسم یہ آپ کے معاشرے میں یہ بات موجود ہے کہ ایک ظالم یہ کہتا ہے کہ علی اللہ کا بھی مشکل کشا ہے، معاذ اللہ. یہ شرک ابو جہل نے کیا، یہ شرک ابو لہب نے کیا، اور یہ شرک مکے کے کافروں نے کیا. یہ شرک آج کیا ہے؟ مسلمان اپنے آپ کو کہنے والے اور محمد کا نام لینے والے صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت کے ساتھ اپنی محبت کا یہ اظہار کرنے والا ظالم کہتا ہے یہ جو جملہ میں نے آپ کو بتایا. تو لہذا دیکھ لیں گے اللہ تعالیٰ کا ایک فضل کہ اس نے جناب ابھی تک اس قوم کو برباد نہیں کیا. وغیرہ جو ہم نے کیا ہوا ہے تو جیسے اللہ نے پہلوں کو ہلاک کیا، ہمیں بھی اللہ ہلاک کر دیتا، ہمیں بھی اللہ برباد کر دیتا. لیکن ایک بات ہے، آخری بات،
یہ ذہن میں رکھیں، اگر اس طرح کچھ نہیں ہمیں ابھی کہا جا رہا تو کچھ واقعات ایسے ہونے ہیں جو میں نے پہلے کئی دفعہ آپ کو سنائے ہیں کہ اس قوم کو بھی بندروں، سوروں، خنزیروں کی شکلوں میں بدلا جائے گا، اس قوم کے اوپر بھی آسمانوں سے پتھروں کی بارش ہوگی، اس قوم کے لیے بھی زمینیں پھاڑ کے ان کو دھسایا جائے گا۔ تو یہ حالات و واقعات اس قوم کے اوپر بھی ہونے، اور اس کے لیے جو نشانیاں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں وہ ساری نشانیاں آج موجود ہیں بھائیو، ساری نشان۔ رات کو سوتے ہو نا تو اللہ سے توبہ استغفار کر کے سویا کرو، اللہ سے معافیاں مانگ کے سویا کرو، صبح اٹھتے ہو نا گھر سے باہر نکلتے ہو تو اللہ سے معافیاں مانگ کے استغفار کر کے اور اللہ کی پناہ میں آ کے کہ اللہ ہمیں کسی بڑے جرم سے، ہمیں گناہوں سے بچا لینا، کیونکہ ہم کوئی نافرمانی تیری نہیں کرنا چاہتے۔ ڈرو ان ایام کے اندر، ان دنوں کے اندر، یہ دن ہمارے آزمائشوں کے اور یہ بڑے خوفناک ایام اور یہ بڑا خوفناک دور اور یہ بڑا فتنوں بھرا دور ہے۔ اس دور میں کہیں اگر اللہ نہ کرے عذاب آیا تو ہم اس عذاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ ہم سب کو بچا لے، اللہ ہم سب کو اپنے عذاب سے بچائے۔ اور اگر یہ ظالم گناہگار مشرک اور یہ بدعتی اور یہ جناب فاسق فاجر یہاں سے بچ کے چلے بھی گئے تو پھر وہ قیامت کے دن جو فیصلے کا دن ہے، پھر اس دن کے فیصلے ہوں گے اور یہ پھر سزائیں ملیں گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح فرما دے میری بھی، آپ کی، ہم سب مسلمانوں کی اللہ اصلاح فرما دے اور ہم سب کو اللہ اپنے عذاب سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ دعا کیا کرو اور دعا کیا کرو، اللہ سے دعا کیا کرو، اور خاص کر ایسے موقع کے اوپر یہ وقت بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے دل سے تو دعا نکلے تو اللہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جہنم سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی دنیا کی سختیوں سے، آخرت کی سختیوں سے بچا لے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو دنیا میں بھی سرخرو کر دے، آخرت میں بھی سرخرو کر دے۔ اللہ تعالیٰ مجھ سے بھی آپ سے بھی دنیا میں بھی راضی ہو جائے اور آخرت میں بھی راضی ہو کے اپنی جنتوں میں اعلیٰ مقام کا حامل بنا دے، اور وہاں پر سونا رب مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے چہرے کا دیدار نصیب فرما دے۔ اللہ ہماری دعا قبول فرما دے۔ یا اللہ تو نے تو کہنا ہے میں نے قبول کر لیا، یا اللہ تو قبول کر ہی لے، ہاں یا اللہ تو قبول کر ہی لے سونا رب، اللہ دے بندے ہو، یا اللہ قبول کر لے، یا اللہ ہماری دعائیں قبول کر لے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔